جی السلام علیکم خواتین حضرات، آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت عید مبارک، دلی عید مبارک ہو ہماری طرف سے، میڈیا آزاد ہے کی ٹیم کی طرف سے. بڑی امپورٹنٹ دن ہے آج عید کا دن ہے. خان صاحب ہم نے سوچا عمران خان صاحب اکیلے کنٹینر میں عید منائیں گے، کیوں نہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو لے کر آئیں، ان کو تھوڑا سا گھمائیں پھرائیں. اور عید کا دن ہے تو ہم نے ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا، کیونکہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں بھی جا رہے ہیں، آج لوگ وہاں بھی موجود ہیں. لیکن سامع آپ کو بھی عید مبارک ہو. مبارک آپ کو بھی. خالد آپ نے کیوں نہیں کبھی شلوار یا کچھ نہیں پہنا ہوا؟ بکرا وکرا قربانی نہیں کرتے؟ نہیں بالکل، لیکن وہ میں خان صاحب سے ملنے جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا لیکن خان صاحب تو ہمیشہ وہی اپنا ڈریس کوٹ اور اپنی کبھی شلوار پہنتے ہیں. یہ بات تو ہے. خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ ہیں آج تحریک انصاف کے چیئرمین. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اس عوام کا بہت بہت شکریہ، میرے ووٹرز کا بہت بہت شکریہ، اور ان تمام لوگوں کو آپ سمیت میری عمران لوگوں کی طرف سے، آپ کے عمران بھائی کی طرف سے، عمران چاچا کی طرف سے، عمران انکل کی طرف سے اور عمران بھائی کی طرف سے دل عید مبارک. میں آج صبح عید کی نماز کے بعد میرے ذہن میں کچھ چیزیں، چونکہ عمران لوگ ہیں اور کمپلیٹ لوگ ہیں. I am musician as well as a political leader as well as a cricketer. تو میرے ذہن میں کچھ میمز چل رہی تھی، کچھ چیزیں آ رہی تھی. میں نے کہا why not میں اس کو لکھنا شروع کر دوں. میوزیکل میمز آ رہی تھی. اچھا میمز آپ بھی سوشل میڈیا کی دنیا میں ہی سوچتے ہیں؟ نہیں، یہ بات خیر میں نے اس کے اوپر ایک بنایا کہ آج اگر میرے ساتھ جنید نہیں آ سکا تو کیا ہوا، اور میں خود جنید ہوں اور میں خود جمشید ہوں. یہ تو دو نام ہے، دو ملا کے ایک بار، یہ تو دو نام ہے. وہ جنید جمشید کا ہی از اے پاس ناؤ. اب آئے عمران لوگ. عمران لوگ میں صبح سے میرے ذہن میں جو چل رہا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ میں تالیوں میں میرا ساتھ دیجیے گا. تمام وہ لوگ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی گو گو نواز شریف، گو گو شہباز شریف، گو گو نواز شریف. دل پاکستان شریف شریف سے ملتا ہے تو ایک خاندان بنتا ہے. شریف شریف سے ملتا ہے تو ایک رائمنڈ محل بنتا ہے. صبح سے یہ کر رہے تھے آج؟ صبح سے میرے ذہن میں یہ. اچھا عید کا تحفہ آپ نے یہ سوچا، گفٹ دیا میں نے یہ عوام کو گفٹ دیا ہے اپنی مدھر آواز میں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو گانا بنانا چاہیے. آپ کو کنٹینر پر اپنی پہلی عید مبارک ہو، اور آخری عید بھی ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ میری پہلی اور آخری عید ہے. نہیں سر، ویسے پچھلی عیدوں میں اس میں فرق تو ہے نا. پچھلی عید اور ان میں فرق ہے. دیکھیں میں آپ دونوں کو ون بائی ون جواب دیتا ہوں. خالد، زمین اور آسمان کا فرق ہے پرانی عید اور اس عید میں. صحیح. پرانی عید ہے پرانے پاکستان میں تھی، نئی عید نئے پاکستان میں. نیا پاکستان کب آیا؟ تالیاں. نیا پاکستان کب آیا؟ مجھے کوئی خاص فرق نہیں لگ رہا، میرا کراؤڈ اتنا ہی ہوتا ہے 3-4 لوگوں کا، باقی کرسیاں. مجھے اس لیے میں تقریر کروں، تم لوگوں نے شو لگانا ہے. آپ ٹون کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو کرسیاں کہتے ہیں. اور ڈی جے بٹ اگر مجھے سننا ہے تو جب تالیوں کی بات آتا ہے کہ یوں نہ لگے کم تالیاں تو وہ میوزک چلا دے گا. یہ فلرز ہوتے ہیں. لیکن جلسے میں تو آپ کے بہت عوام آتی ہے سر. اصل میں یہ ان صحافیوں کو لوگوں کو خالد تنقید ان پہ کر رہے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کرسیاں. جی اچھا تنقید کر رہے ہیں، سرکاسٹک ہو رہے ہیں. اٹس اے سیٹیریکل کامنٹ. دیکھیں میں آج موجود ہوں عوام کے ساتھ شارع دستور پر نئے پاکستان میں پرانی کرسیوں اور چند لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ خیمت زن ہوں میں. اور یہ عید یہ پرانی عید کی طرح ڈیفرنٹ عید ہے، نئی عید ہے. اس کی وجہ نئے پاکستان پرانی اسکول آف تھاٹ چلے گئے. میں نے مبارکباد دی ہے تراویحوں کی اور روزوں کی بھی. میں پچھلے مہینے روزے رکھے، 40 دن سے میں روزے میں. ہمیشہ بقرہ عید پہ روزے نہیں رکھے جاتے ہیں. بڑی عید کی بات بڑی عید کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے بڑی عید کو ڈیفرنٹ کیا نئے پاکستان کے حساب سے. اس سے ایک مسئلہ انہوں نے کاٹی ہے میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں نیا پاکستان نئی روایت نئی ریت. اس کے اندر ٹوپل زئی اور مفتی منیب کا بھی پھٹا نہیں چلے گا. ٹوپل زئی کو ہم اس کی جگہ دے دیں گے اور عید کے چاند اور یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. نئے پاکستان بالکل ختم ہو جائیں گے اور مفتی منیب کو ہم ان کا پاکستان. نہیں، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا سر. می اونلی می. اب میں بتاؤں کہ یہاں پر ایک چاند ہے.
آپ اس کو فلرٹ مت سمجھیے گا. نہیں سر آپ مجھے بتائیں گے ڈونٹ ٹیک می مطلب رانگ. اپنی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو یہی لگ رہا سر آپ میرے سوال کا آپ کی مہربانی کہ آپ نے عید کے دن ٹائم نکالا ہمارے لیے سر. میں پہلے خالد میں تو ویسے ہی بول رہا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں کنٹینر میں بول رہا تھا, میں نے کنٹینر میں سارے پوز بنا لیے, تقریر کا میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہی پرانی ریپیٹ کر لی, سب کچھ کر لیا. دیکھیں نا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے, یہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آیا. دیکھیں ایک ہی تقریر کو اتنا پکا یاد کرو کہ ہر جلسے میں وہ کرو. آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا, نئے پاکستان میں ہی میں نے کر کے دیا سر. وہی پرانی نئے تقریر. پاکستان کے اندر یہ ان جیسے لوگ جو آپ کے کسی جلسے کے اوپر تنقیدیں بھی کرتے ہیں, آپ کو مانتے بھی نہیں ہیں, ان جیسے لوگ, میں تو خیر شریفات اور صحافی ان جیسے لوگوں کے لیے اور ان تمام صحافیوں کے لیے جو اپنے آپ کو الگ, بالخصوص یہ جو طلعت حسین ہے, اس نے جو کم چک کے رکھا ہوا ہے, میرے کارکنان بہت ناراض ہیں. اب سچ لکھنا تو سب مطلب ان کا فرض جو ہے وہ کر رہے ہیں, آپ کو یہ فرض وہ کرنا. کرٹیسائز کریں تو وہ آپ کو غلط ہے, criticize جو کرتا ہے, جو صحیح criticize بندہ کرتا ہے وہ غلط ہے. طلعت مطلب باقی is جو jealous. طلعت is jealous. jealous of what? That's what. Because I'm a good تو looking آپ کا guy. مسئلہ ہے نا. طلعت کو پرابلم ہو گیا. مطلب نواز شریف کو بھی آپ سے یہ مسئلہ ہے, زرداری صاحب کو بھی یہی مسئلہ ہے, جاوید چودھری کو بھی یہی مسئلہ ہے, سب کو آپ کی لکس پہ مسئلہ ہے. طلعت صاحب کو بھی آپ سے مسئلہ ہے. Everyone is my enemy. They are enemy of the state. یعنی کہ عمران ایک اسٹیٹ ہے اور اس کے enemy ہے. سر آپ کی جو خامیاں آپ کو بتا رہا ہے وہ تو اچھا انسان ہونا چاہیے اصولی طور پر, تو آپ ان لوگوں سے آپ کو مسائل. تم کتاب کی دنیا میں زندہ رہ سکتے ہو, عام زندگی میں نہیں. کتاب کی دنیا میں ہوتا ہے, آپ کو جو برا لگ رہا ہے. خود چیمبرلین کی باتیں کر رہے ہیں, چرچل کی باتیں کر رہے ہیں ابھی پچھلے کوئی اپنے انٹرویو میں. ٹمبرلینڈ میرا ایک لیڈر ہے. ٹمبرلینڈ چرچل کو پوری دنیا کیا کہتی تھی, وہ چلیے کہتی تھی, وہ چلیے تو کچھ نہیں کر سکتا, او چلیے تو کرسیوں کو ہاتھ ہلاتا رہتا ہے, او چلیے تو یہاں کھڑا ہو کے لوگوں دیکھیں وہ بھی اپنے حق کے لیے اٹھا. اور جو قومیں اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتی خالد, ان کو یہ شیر کہا جاتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ یہ نواز شریف جیسے لوگ. میں نے ایک پرسوں چوتھ ایک ویڈیو دیکھی ہے میں نے, جس کے اندر ہندوستان کے زو کے اندر نواز شریف لوگوں کے سلوگن نے کھا لیا ایک آدمی کو. نواز شریف کا کیا لینا ہے؟ شیر کس کا نشان ہے سر مجھے بتائیں کہ شیر کس کا نشان ہے؟ میڈیا کیسا ہوگا نئے پاکستان میں؟ گلو بٹ نے شیشے توڑے, ہاکی سے توڑے, الحمدللہ ہمارا نشان بلہ ہے, بلے سے نہیں توڑے. سر یہ بتائیں میں سرخرو ہو گیا. نئے پاکستان کے اندر یہ میڈیا کس طرح کا ہوگا, کیا کیا جائے گا؟ نئے پاکستان کے اندر ہم نے تنقید ہو سکتی ہے آپ پہ نئے پاکستان؟ دیکھیں نا, نئے پاکستان کے اندر آپ لوگ شو سٹارٹ کریں گے, بطخ آپ کے ساتھ ہوگی, اور ایکس وائی زیڈ جو بھی شو شروع کرے گا کسی بھی چینل پہ, سب سے پہلے وہ بولے گا السلام علیکم, اس کے بعد بولے گا گڈ نواز کو, مطلب یہ چاہے وہ چاہ بھی چکا ہو تب تو بھی یہی بولتے ہیں. اس کے بعد ون نوازمنٹ, اچھا اور زیادہ ٹائم مجھے گون نواز کو, گون جی جی ایگزیکٹ. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ پوچھیں گے دشمنی نہیں ہے, انہوں نے جو ریاست بنا کے اپنی ایک بادشاہت قائم کی ہوئی ہے, پچھلے 100 سال حکومت انہوں نے, ان کا بیٹا باپ پوتا, یہ ایک ہی بلڈ میں چلی آ رہی ہے. یہ کوئی جمہوریت نہیں. ٹھیک ہے سر میں ذرا آپ نے بتائیے گا قربانی کس کی ہے آپ نے؟ ایک آرڈر کر دیا اپنے لاکھوں کارکنوں کو, تمہارا ان باکس بھر جائے گا گالیوں سے. نہیں سر یہ ٹویٹر سے باہر اچھا نکلی. قربانی بتائیں. ٹویٹر میری ریاست ہے اور وہاں کا میں وزیر اعظم بن چکا ہوں. آج اگر ابھی آپ ووٹنگ کرائیں, نہیں سر ویسے آپ نے ویسے قربانی 1/3 میجورٹی. سر آپ سیاسی بات کو چھوڑیں, عید پہ کیا قربانی کیا وہ بتائیں, چھوڑیں. عید کے اوپر میں نے دیکھا, سب سے پہلا تو میں نے قربانی, ایک تو میں نے آپ کو بتایا, دوسری میں نے قربانی دی ہے پرویز خٹک کی. بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی قربانی سے مراد میری ہے کہ وہ ایک بزرگ آدمی ہے, میں نے ان کی قربانی دی, وہ میرے ساتھ ہیں, اور میں نے ان کو قربان کیا. میں نے کہا جاؤ جا کے KPK کی عوام کے ساتھ عید مناؤ, ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو. اچھا لیکن عید سے مجھے یاد آیا, آپ کو تو گھر جانے کا دل نہیں کرتا, ٹھیک ہے, آپ کے بال بچے پتہ نہیں آپ کو یاد آتے نہیں آتے, آپ کے جو کارکن ہیں ان کے کرسمس پہ ملتا ہوں ان سے. جی سر ایک کوئک بریک لیتے ہیں سر, واپس آتے ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے, وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران لوگوں نے آدھی دنیا پہ قابض ہو چکے. سر آپ کو کچھ کھائیں گے عید کا موقع؟ ان کو کچھ
جی خواتین حضرات اصل میں لوگوں نے غلطی یہ کی ہوئی ہے کہ دیکھیں کسی بھی پارٹی میں نوجوان نہیں ہے. ویلکم بیک جی. اس کی وجہ یہ کہ ہر وہ کہہ پارٹی میں رہے نوجوان نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں نوجوان, NO اور جوان, کہ جوان نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ایسا بہتر نہ ہوتا کہ کارکنوں کو تاکہ عید بریک لے لیتے, اس میں منانے ٹائم دیتے. آؤٹ کر کے آپ چلے جائیں, عید منائیں, واپس آنے, اس میں کیا برائی ہے؟ خالد یہ کوئی آپ لوگوں کا ٹی وی ٹاک شو نہیں ہے کہ پیسوں کے لیے بار بار بریک لیا جائے. کیا مطلب سر؟ یہ لوگ ملک بچانے نکلے ہیں, یہ ملک بچائیں گے, ایک ہی دفعہ ان کو بریک ملے گی جب یہ ملک بچ جائے گا. اس بادشاہ سے پاک ہو جائے گا, نواز شریف چلا جائے گا, اس لیے نو گنجائش, نو بریک, نو بریک. یہ بریک ہم جیسے لوگ لیتے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ اگر ہم کامیاب ہو گئے, اختلافات اپنی جگہ, لیکن دیکھیں عید کا موقع ہے, ایک دفعہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو بتاؤں یہ میرا وعدہ ہے کہ میں ایک کنٹینر سٹی بناؤں گا. ایک کدھر؟ کنٹینر سٹی بنے گی اسلام آباد کے وسط میں, ڈی چوک میں. لوگوں کے لیے سر ڈی چوک میں بنا سکتے ہیں ہم کنٹینر اپارٹمنٹ, 24 گھنٹے پانی کی سہولت, اور اس کے علاوہ ہم کمپین ڈیزائن کریں گے. اب آپ کیا عید کا دن ہے, لیکن یہ KPK میں کیوں نہیں آپ نے کوئی ایسی کیمپین ڈیزائن کی جس کے لیے اب ہم بات کریں اور ماڈل ٹاؤن بنائیں؟ دیکھیں میرے بھی پرابلم سمجھے آپ لوگ, KPK is not like پنجاب, سندھ یا بلوچستان. کیوں؟ KPK حالات کی وجہ سے, دیکھیں نا مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہم ایک بلڈنگ کھڑی کریں, انفراسٹرکچر بنائیں, اگلے دن ڈھا جائے وہ بم مار دیں ہمارے بھائی, تو یہ تو جن کے خلاف میں بولتا نہیں ہوں. یہ تو کراچی میں بھی سر حال یہ ہے. تمام اختلافات اپنی جگہ, لیکن آپ اس کے علاوہ KPK میں ہم کس کے لیے کام کریں, لوگ تو وہاں رہ نہیں رہے, وہ جنگ کی وجہ سے چلے گئے, پنجاب میں آ گئے, وہاں تو کوئی ہے نہیں. میں نے اپنے KPK کے خٹک کو بولا, میں نے کہا خٹک ٹائم ضائع نہیں کر, ادھر لوگ ویسے ہی کم ہیں, خالی کرسیوں کا ہاتھ ہلا کے میں پاگل ہو گیا, تو بھی آ. سر لیکن ان کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا عید پہ, میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں گریٹ مائگریشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں وہاں KPK میں رہ کے اپنے وزراء کو وہاں رکھ کے کیا کروں گا بتائیں, وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عید کا موقع ہے سر, آپ نواز شریف کو کوئی مطلب عید کی مبارکباد دیتے ہیں, اختلافات اپنی جگہ, لیکن یہ خوشی کے موقع پہ تو ہمیں خوشی رہنا چاہیے. مطلب ان کا مطلب ہے سارے سیاستدانوں کو ایک ساتھ مل کر مطلب ایسے موقعوں پر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے سلوک آنا چاہیے. دیکھیں آپ لوگ مجھے اتنا زیادہ کہہ رہے تو میں عید کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ میاں صاحب, او میاں صاحب تمہارے دن پورا ہو چکے ہیں, میاں صاحب تمہارا دن پورا ہو چکے ہیں, اس ملک کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, اور میں یہ کہتا ہوں یہ کون سی بادشاہت ہے, مزہ آ رہا ہے. یہ کون سی بادشاہت بنائی ہوئی ہے. تمہیں عید مبارک ہو, اس میں کوئی شک نہیں, تمہیں عید مبارک ہو. میں you have many more and good returns of the day, to be very honest. لیکن میاں صاحب اس بادشاہت کو چھوڑو, اور ختم کر دیا تم نے سب. میں اکیلا چلا تھا, میں جب ورلڈ کپ جیت رہا تھا. ایک چیز اب تقریر میں بھول گئے, خوشخبری سناؤں گا. میں خوشخبری دینے آیا ہوں آج آپ کو, وہ آج دے دیں لیجیے خوشخبری مجھ سے یہ خوشخبری لیجیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہوگی, 400-500 سال بعد نون لیگ نہیں ہوگی. That's my word. سر آپ تقریر کریں, میں چوائس صاحب کو بھی نہیں کروں گا. میں بتاتا ہوں, چوہدری صاحب بھی آئیں گے, میرے محسن میرے دوست. دیکھیں جاوید چودھری کی بات, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. میں جب ورلڈ کپ کے لیے گیا, لوگوں کو نہیں پتا, تقریر کر رہے ہیں سر, لوگوں کو نہیں پتا کیا ہو رہا تھا. آپ کو پتا ہے اس وقت بارش ہو رہی تھی, یہ PTV نون لیگ نہیں دکھا رہا تھا, بارش ہو رہی تھی گراؤنڈ کے اندر, برف گر رہی تھی. میں نے کہا انضمام تیار ہے کھیلنے کے لیے, کہتا ہے نہیں عمران صاحب میں نہیں کھیل سکتا, میں جم چکا ہوں. جا کے دیکھا جاوید میاں بالکل جمع ہوا پڑا ہے. وسیم نے کہا سر ہم یہاں سے آئے, یا تو ہم ورلڈ کپ, مشکل حالات بتا رہا ہوں. وسیم نے کہا کہ دیکھیں عمران بھائی آپ میرے بڑے, میں یہاں بالنگ نہیں کرا سکتا. میں نے کہا یہاں آئے ورلڈ کپ لے کے جائیں گے. کہہ رہا چوری کر لیتے ہیں, لے کے نہیں جا سکتے, سردی بہت ہے کیسے کھیلیں گے. آپ یقین کریں میں نے ٹیم کو موٹیویٹ کیا, کسی کو گرم کیا, کسی کو سرد کیا. جب ہم لوگ گراؤنڈ کے اندر جا رہے تھے, آگے ایک بڑا میدان تھا, یہ جہاں ورلڈ کپ فائنل ہوا تھا اس سے پہلے ایک میدان تھا جہاں دلدل تھی. یہ کب ہوا ہے سر؟ اچھا یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا, یہ مشکلات میں نے اس قوم کے لیے, دلدل تھی آگے. ٹھیک ہے سر, میں نے کہا کیا کریں کچھ سمجھ نہ آیا. میں نے انتخاب عالم کو کہا انتخاب تیری قربانی کا وقت آ گیا, مر تو نے ویسے ہی جانا ہے کسی دن گراؤنڈ کی بات کیوں کر رہے ہیں. میں لیٹ می کمپلیٹ. ہم سارے انتخاب کے اوپر بیٹھے, انتخاب نے وہ دلدل پار کیا, ہم گراؤنڈ تک پہنچے. آگے دیکھیں کیا ہوا ہے. کیا ہوا آگے انہوں نے ازے اور سانپ چھوڑے ہوئے, ازے اور سانپ.
نیوزی لینڈ یہ انگلینڈ نے جب میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے. ورلڈ کپ ہمارے سامنے ہے, قوم ہمارے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, ٹی وی پہ ایسا کچھ نہیں دکھا رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں میچ ہے وہ, لیکن سب کیمرے کی صفائی. اصل حالات جو ہے, جو مشکلات میں نے دیکھی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے لوگوں کو نہیں پتا. وسیم ان سب کو میں نے تیار کیا, وقار نہیں تھا ہمارے ساتھ, ٹیم ایک مضبوط نہیں تھی, میں نے ہمت نہیں آ رہی, میں گیا, میں نے زاہد فضل کو کہا دیکھ تیرا ہاکی پلیئر والا نام ہے, میں نے کہا تیرا ہاکی پلیئر والا نام ہے, آج کے بعد یا تو ہے یا نہیں ہے. قدرت دیکھے نا, ورلڈ کپ جیت گیا, آج تک کسی کو زاہد فضل کا ہی نہیں پتا. آپ نے اسی کی وجہ سے کہ کسی اور کو دیا ہی نہیں کریڈٹ آپ. وہ ساتھ شامل ہی نہیں ہوا. ہم لوگ جیسے تیسے کر کے پہنچے, جب ہم وہاں پہنچے ہیں ہمارے جوتے نہیں, وہ لوگ جوتوں میں, ہم بغیر جوتوں کے. تو یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ورلڈ کپ فائنل کی بات بتا رہا ہوں, کتنے مشکل حالات میں لے کر آیا ہوں. فائنلی شکر کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے, لیکن وہ جیت گئے میرا. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہمارے پاس گیند نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں گیندے کراؤ, اور بال ہمیں دی نہیں ہے. مشکل حالات. سر یہ بارش الگ پڑ رہی ہے, آدھے گراؤنڈ میں برف باری, آدھے میں بارش, اور کیپر کا جو پیچھے والا گراؤنڈ کا حصہ ہے ادھر زالہ باری ہو رہی ہے. یہ مطلب ابھی ان کی سیاست جو ہے ورلڈ کپ سے شروع ہوتی ہے. میرے ملٹ بھی کمپلیٹ, میں پہلے پورا کر دوں. ہم کھیل رہے, رمیز راجہ آیا میرے پاس, کہتا ہے عمران صاحب میں فیلڈنگ نہیں کر سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے والکینو. سارے ڈیزاسٹر. کہتا ہے والکینو آ گیا, گراؤنڈ سے نکل گیا, ادھر دیکھے نا والکینو, یہ پگھلتا ہے, یہ بندے کو جلا دیتا ہے. میں نے کہا یہاں والکینو ہے, تم مت جلو, پہلے سے کسی جلی ہوئی شکل کے بندے کو. ایک بریک لے لیتے سر, بریک کیا تم بریک کرو, اس کے بعد میں اسپتال کا قصہ سناؤں گا. اسپتال کا قصہ اتنا زبردست ہے, اسپتال کے قصے میں ٹارزن بھی آئے گا, وہ بھی سناؤں گا. ٹھیک ہے, جاوید چوہے صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. خواتین حضرات لیٹس ہیو کوئک بریک ہیئر. عید کا دن ہے, خان صاحب کے کنٹینر سے نکال کے ہمیں پانی کے لیے کیا دے رہے ہیں وہ لوگ؟ کوئک بریک. پانی کے اندر شیشے کاٹ کے دیو کرے پیے, ہم نے وہ پانی پیا اور ورلڈ کپ کے اندر. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. عید کا دن ہے اور خان صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پورا پلان بتایا, انہوں نے عید کیسے گزاری. ایک اور اہم شخصیت ہمیں جوائن کریں گی, ان کا بڑا شکریہ. ہمیشہ ہم ان کو تنگ کرتے ہیں اور ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں. جاوید چوہے صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت بڑے اس ملک کے تجزیہ نگار ہیں. جاوید چوہے صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں سر. جی بہت مہربانی ہے آپ کی بھائی. جی چوہے صاحب, میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو شیخ رشید ٹائپ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی, وہ کس قربانی کا ذکر تھا سر؟ وہ ہم سب نے اس کے اوپر اتنی بات کی, اور مطلب آپ ہم سے آپ بہتر جانتے ہیں, فرمائیے گا وہ کون سی قربانی تھی سر؟ وہ تو قربانی تو ہو گئی, اب کیا ہوا, حل نہیں نکلا کوئی. اب دیکھیے شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی میکسیمم پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ان کی پیشین گوئی تھی یہ سچ ثابت ہوئی کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی. اور وہ قربانی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی, انہوں نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عید سے پہلے عمران خان صاحب قربان ہو جائیں گے, اور عمران خان صاحب بڑی حد تک سیاسی طور پہ قربان ہو چکے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو قومی نجومی قرار دے دینا چاہیے اس کامیابی کے بعد. میں یار آپ سے چوہے صاحب ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید نے کئی مینشن نہیں کیا کہ کون سی عید کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا عید سے پہلے قربانی ہوگی, اس عید پہ بھی جانور قربان ہوا. سیکنڈلی سیاسی حوالے سے بھی دیکھے تو انہوں نے اس عید کی بات نہیں کی تھی. دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ وہ نجومی نہیں ہے, نجومی مجھے بنایا جائے, اور نجومی کا جو طوطا ہے وہ شیخ رشید صاحب کو بنایا جائے. ویری سمپل. نہیں لیکن یہ آپ نے ایلیویٹ کر دیا خان صاحب آپ نے ان کو, کیونکہ آپ ہی کے خیالات تھے کہ میں شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. تو آپ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ان کو ایلیویٹ کر کے کہا ہے کہ میں نجومی اور وہ میرے طوطا ہوں گے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں دوست, وہ میرا ماضی تھا, میرا ٹھیک ہے, لوگ اکثر میرے داغدار ماضی پہ بات کرتے ہیں. That was my past. اب یہ ہے کہ شیخ رشید سے نہ صرف میرے خان صاحب آپ کا ماضی ہی زیادہ اچھا تھا, آپ کا حال اور مستقبل بڑا خراب ہے. دیکھیں ہم نے ماضی کو نظر میں رکھتے ہوئے مستقبل میں جانا ہے, لیکن ماضی والا نہیں جانا. اس وقت ہم جائیں گے, اب کی دفعہ نئے پاکستان میں ہم جائیں گے, اور نئے پاکستان میں ہمارا نعرہ ہوگا ونٹ نواز ونٹ, اسی طرح ہوگا گون نواز گون, یعنی کہ گو تو ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم لگائیں گے ونٹ نواز ونٹ, اور نئے پاکستان میں سب کو ویلکم کریں گے. چوہے صاحب آپ کو ہم اپنا چینل کھول کے دیں گے ایک,
ذاتی اچھا چوئی صاحب ہوں گے نئے پاکستان میں سر؟ سب ہوں گے نئے پاکستان. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جب تک نیا پاکستان بنے گا خان صاحب اس وقت تک یہ سارے پرانے پاکستان اور سارے پرانے پاکستان کے سارے چینلز بند ہو چکے ہوں گے، اور میرا نہیں خیال کہ اب اس کے بعد اس قوم میں اتنی جان ہوگی کہ کوئی نیا چینل بھی بن سکے یہاں پہ. اور ایک اور مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نیا پاکستان ہم نے بنانا ہے، اور اس کے بعد جب میں آپ کے کنٹینر پر دیکھتا ہوں اور آپ کے دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے پرانے پاکستان کو پرانا بنایا تھا. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پرانا پاکستان جس کو پرانے لوگوں نے پرانا بنایا، آپ ان کو سب کو لے کر اس کنٹینر پر کھڑے ہو گئے جس کنٹینر نے نئے پاکستان میں جانا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرانا پاکستان خراب کیا تھا خان صاحب. دیکھیں یہ وہ لوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بات کر رہے ہیں جہانگیر ترین وغیرہ کی تو اس کا ایک عالم نے نکالا ہے. انہوں نے اپنی غلطیوں سے تائب ہو گئے اور نئے پاکستان میں ان کو ہم ویلکم کریں گے. اور جہانگیر ترین کا جو ہیلی کاپٹر جس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کو ہم کنٹینر پر رکھیں گے تو ٹکٹ لگا دیں گے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو ایک سستی انٹرٹینمنٹ مل سکے. لیکن ویسے ایک میں خان صاحب اجازت تو چوئی صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں سر. یہ ویسے گو نواز کو پوچھیں. نہیں گو نواز گو نہیں سر، گو خالد گو کہہ سکتے ہیں. ویسے تو آپ بہت جنرلی کہنے والے گو چوئی صاحب گو. مجھے لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں چوئی صاحب سے. میں سب سے خوش ہوں. اچھا نہیں آپ لوگ نہیں آج دیکھیں مجھے ایک بات کی پرابلم ہے. آپ سب کچھ کرو. عمران خان صاحب بڑے ہی دلچسپ آدمی ہیں خالد صاحب. عمران خان صاحب بڑے دلچسپ آدمی ہیں. یہ دنیا کے شاید واحد آدمی ہوں گے جو اپنے ساتھ بھی خوش نہیں ہیں. یہ دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ خوش نہیں ہیں. ان کو تو اب اپنا آپ بھی برا لگتا ہے. میں ایک سوال پوچھوں جو ایسا پھر آپ پوچھ لیجیے گا. سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بڑے سینئر لوگوں نے، آپ نے اور لوگوں نے ایسی باتیں کی کہ اب جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا اور اب کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب جس طرح کے جلسے کر رہے ہیں اور گو نواز گو جس طرف لے کے جا رہا ہے سر، وہ تو زرداری صاحب کی بھی کل باتوں سے مجھے انداز ہوگا خطرے کی گھنٹی فی الحال موجود ہے. سر آپ کو لگتا ہے ایسا؟ سر دیکھیے صرف گو نواز گو کہنے سے تو میاں نواز شریف نہیں جائیں گے. اس کے لیے آپ کو بڑے لیول پہ کام کرنا پڑے گا، ایک سیاسی تحریک چلانی پڑے گی، تب جا کے میاں نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں. ویسے بظاہر کو ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کیونکہ گو نواز گو سے پہلے گو زرداری گو تھا، اس سے پہلے گو مشرف گو تھا، گو مشرف گو سے پہلے پھر میاں نواز شریف گو تھا، اس سے پہلے گو بے نظیر بھٹو تھی، گو لغاری بھی تھے. لیکن کسی نعرے نے کوئی افیکٹولی کردار ادا نہیں کیا سیاست میں. کسی نعرے کے بعد کوئی شخص نہیں گیا. اگر کوئی گیا ہے تو اس کے لیے ایک سیاسی تحریک چلانی پڑی. آپ کو پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی لانی پڑی یا آپ کو مارشل لا لگانا پڑا. اب بھی یا تو پارلیمنٹ کے اندر سے نواز شریف کو بھیجا جا سکتا ہے یا فوج کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود ہی استعفیٰ دے دیں. تو یہ تینوں چیزیں مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی. تو صرف نعرے سے دعوے سے تو نہیں ہو سکے گا. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. نئے پاکستان میں یہ فوج اور پارلیمنٹ سے نہیں جائیں گے. نئے پاکستان میں ہمیں نے پولیس کے ذریعے بھجوائیں گے. اچھا پولیس کیسے دیکھیں اتنا پاورفل کریں گے پولیس کو پاورفل. دیکھیں پولیس ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کو ہم نے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا خان صاحب کہ آپ کا نیا پاکستان اڈیالہ جیل میں بن رہا ہے پھر. سر دیکھیں میں چوہدری صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کو ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فوج ایک ادارہ ہے اور وہ انٹروین کرتا ہے، سب کرتا ہے. دیکھیں پولیس بھی ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے. پنجاب کا جو آئی جی ہے وہ بھی ایک پاورفل آدمی ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا اس ہاتھی نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا جس دن اس کو اندازہ ہو گیا پولیس جو ہے وہ مارشل لا لگا دے گی. اچھا پولیس کا الگ لا ہے. پولیس مارشل لا لگائے گی اس ملک میں. یہ نئے پاکستان میں ہوگا. چوئی صاحب نے حفظہ بڑی جو بات کی ہے لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے جو ویڈیو جس طرح گو نواز کو ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو چڑ سی بن گئی ہے کوئی. حالانکہ اس کا جواب آنا چاہیے ان کی طرف سے کوئی بہتر طریقے سے. چڑ نہیں بن گئی ہے مطلب لوگ اسی ورڈ کے اوپر مطلب سلوگن بن گیا ایک طرح سے جس طرح سے. لیکن انہوں نے ٹھیک بات کی کہ اس سے پہلے مشرف پہ بھی آیا سب آئے لیکن اتنے اس لیول پہ ہو گئے کہ اب انٹرنیشنل لیول. خالد صاحب ایک جو خالد بٹ صاحب ایشو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس ملک میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. بدقسمتی سے آپ دیکھیں سینماز بند ہیں، جمز نہیں ہیں، گراؤنڈز نہیں ہیں، کہ آپ کو کافی شاپس آپ کو نہیں ملتی، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی فن فیئرز نہیں ہوتے. اور 65% لوگ جوان ہیں اس ملک میں. جب اتنے لیول پہ جوان ہوں گے اور ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگا، کوئی ایگزاسٹ فین نہیں ہوگا ان کے لیے، تو ان کو چھوٹی چھوٹی قسم کی تفریح چاہیے ہوتی ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے ان کو. تو آپ یہ سمجھے کہ یہ جو گو نواز گو کا
بنا رہا ہے یہ بیسیکلی لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لے رہے ہیں کہ ایس ایم ایس کرتے ہیں, آپ ایک تصویر بنائیں اور اس کے نیچے گو نواز کو لکھتے ہیں, نوٹ کے اوپر گو نواز کو لکھتے ہیں, شادی کا فنکشن ہے تو اس میں آپ بھنگڑے ڈالتے آپ گو نواز کو کہتے ہیں, تو یہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر لوگ لے رہے ہیں, اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے اس نعرے کو. آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ واقعی عوام کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ رولنگ میں ہو, پاور میں ہو, اور وہ نکالنا چاہ رہی ہے اس گورنمنٹ کو؟ ایسا نہیں لگ رہا کہ صرف ٹرینڈ کے علاوہ بھی کوئی جنرل ایشوز تو ہے نا اس کے پیچھے؟ جی ہو سکتا ہے آپ کی بات درست ہو, کیونکہ مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, لا اینڈ آرڈر بھی بہت اچھا نہیں ہے, انصاف بھی اس ملک میں نہیں, صاف پانی بھی نہیں ملتا, اور پور پرفارمنس بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کی ہے. پچھلے 15 مہینوں میں جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کی توقعات پہ, لوگوں کی توقعات پہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت پوری نہیں اتری. یہ حقیقت اپنی جگہ پہ قائم ہے. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. اور خالد, جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خواتین حضرات, عید کا دن ہے, عمران خان صاحب کو خصوصی انٹرویو چل رہا ہے. جی دیکھیں, جب میں بولنگ کرانے آیا ایک بات کہنا بھول گیا, یہ آخری سن لو پلیز, یہ آخری سن لو, بڑی انٹرسٹنگ ہے. بیچ میں اگلی نیکسٹ ٹائم میں اس میں گانے بھی ڈالوں گا, میرا وعدہ, گانا تو تاکہ آپ لوگ. میں بولنگ کرانے گیا, یہودی سازش کہ پاکستانی نہ جیتے, یہودی سازش شامل ہو گئی. کیا ہوا سر؟ میں بولنگ کرانے آیا, میں نے گیند رب کی ہے, میں بھاگ رہا ہوں, میری نظر پڑی ہے وہاں سامنے, وہاں کون کھڑا ہوا؟ کون؟ تمام وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں, ریکھا ادھر موجود, ہالی ووڈ کی ایک مشہور ایکٹریس, اور وہ وہاں سے تاکہ میرا دھیان بٹے یوں کر رہے ہیں تاکہ آپ مطلب وہ بال ویسے لگ رہا کہ میں اس کو آؤٹ نہ کروں اور ہم ورلڈ کپ نہ جیت سکے, اور میں مجبور, میری نظر ادھر بھی جا رہی ہے, میرے ہاتھ میں گیند بھی ہے, میں نے گیند بھی کرانی ہے. میں سو مجبور ہوا, میں نے کہا اللہ ہمت دے. میرے دل میں جواب آیا, عمران تو خود اپنے اندر ہمت پیدا کرے گا, ادھر نہیں دیکھے گا, تو نے نہیں دیکھنا. میں وہاں سے نکلا ہوں, میں نے گیند کرائی ہے, اور آج ورلڈ کپ اس قوم کو خوشیاں دی ہیں. جی سر, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جاوید صاحب کہ یہ جو ہم ہجوم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم صرف یہی سمجھیں کہ انٹرٹینمنٹ یا تفریح ہے, جس طرح سندھ کے اندر لڑکانہ میں ہونے جا رہا ہے, یا پیپلز پارٹی کا بھی اس طرف صفایا ہونے جا رہا ہے, اور یہ صرف ہجوم نہیں ہے سر, یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ایک واقعی تھریٹ بننے جا رہا ہے. لیکن اب دیکھیے اس میں خالد بٹ صاحب کہ اگر یہ حکومت اسی طرح چلتی رہتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب 4.5 سال اسی طرح گزار لیتے ہیں, تو پھر ان جلسوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ الیکشن تو 4 سال بعد ہونے ہیں, اور آپ نے ایک مومنٹم اب بنا لیا. اب آپ نے یہ مومنٹم بنا دیا, اب اس کے بعد 2-3 مہینوں کے بعد کیا صورتحال ہوگی وہ بھی آپ سوچئے, اور الیکشن 4 سال بعد ہوں گے, تو یہ جو ویکیوم ہوگا 3-3.5 سال کا, اس کو تو فل نہیں کر سکیں گے یہ جلسے. یہ جلسے عموماً الیکشنز کے پہلے کیے جاتے ہیں, اور الیکشن سے پہلے اگر یہ جلسے ہوں 6 مہینے پہلے یا 3-4 مہینے پہلے, تو ان کا پھر امپیکٹ ضرور کریٹ ہوتا ہے. تو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف سردست تو کوئی صورتحال ہمیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ ایک اسکیپ ہو سکتا ہے اس دھرنے کا کہ عمران خان صاحب اپنے دھرنے سے تھک گئے ہیں اور حکومت نے اپنے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا, تو اب یہ اس دھرنے کو جلوس کی شکل میں کنورٹ کر کے تو ایک راستہ نکال رہے اپنے واپس جانے کا. یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا پولیٹیکل امپیکٹ. لیکن باقی کے لوگ کیوں جلسے کر رہے ہیں سر اس کے اوپر؟ زرداری صاحب بلال بھٹو کی جلسے کا جواب تو جلسہ ہی دیا جا سکتا ہے, جلسے کا جواب جلسے کی شکل میں دیا جا سکتا ہے. شریف بھی کر رہا ہے, پھر یہاں سے سندھ والوں کو بھی مطلب وہ پہلے رول نے شروع میں کیے تھے, لیکن اس کے بعد انہیں بند کر دیا تھا. سکسیسفل ہو رہے ہیں. جاوید صاحب آپ کے سامنے ہے سب کچھ, پلیز آپ عوام کو آگاہ کریں. ادھر سے حمزہ شہباز آ گیا, ادھر سے بلاول آ گیا, میرے تو بچے ثابت ہی نہیں ہے. میرا مثال یہ ہے, نہیں میرا مطلب ہے کہ سیاست میں آئے ہوئے, سیاست والے, سیاست کی بات کر رہا ہوں. کہیں ثابت کر کے دکھا دیں گے میرے بچے سیاست میں, وہ نہیں ہے سیاست میں. سر اس کی ایک آپ میرا خیال لے آئیں گے کبھی نہ کبھی ان کو. اور میں جاوید صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے ساتھ, کنٹینر پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ چوری کر رہے ہیں سارے. اچھا سر, نہیں ویسے میں جاوید چوہدری صاحب سے کہوں گا عید پہ, وہ بھی اسلام آباد میں, خان صاحب کو ویسی چاہے بنی گالا ہو یا کنٹینر ہو, انہوں نے اکیلے عید منانی ہے, اکیلے کھانا کھانا ہے, کسی کو پوچھنا نہیں. سر آپ چلے جائیے گا خان صاحب سے ملنے عید پہ. سر آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں خالد بٹ. جی میں تو حاضر ہوں, میں ہر وقت حاضر ہوں. عمران خان صاحب کی میرے دل میں بہت احترام ہے, اور میں 18 سال سے ان کا دوست بھی ہوں, فین بھی ہوں, اور پہلے بھی تھا, آج بھی ہوں, اور مستقبل میں بھی رہوں گا. عمران خان صاحب مجھے دعوت دے, میں ڈیفینیٹلی آؤں گا, جی حاضر ہوں گا. میں آج کہتا ہوں کہ اس چلتی ٹرینڈ میں سب کو شامل ہونا چاہیے کہ گو نواز گو, اس نعرے کو ہم پکائیں گے,
اور جب بھی عید پہ آپ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب وہ بکرے کو ذبح کریں سب سے پہلے اس کو لٹائیں, اس کے اوپر جو عید مبارک لکھا ہوتا ہے مہندی سے اس کو مٹائیں, لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر جیسی آپ نے پڑھا ہے چھری پڑھنے سے بعد جو ہے آپ نے کہنا گو نماز گو. لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ یہ ایک بادشاہت ہے, فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا. میں اس ساری روایت کو توڑ دوں گا. لوگ میں نے جو رکھے ہوں شیخ رشید, اس کے صرف آپ کو ماں باپ کو ثبوت ملے گا, بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یعنی کہ سیاست میں کوئی ایسا نہ آ جائے میرے ساتھ کہ جس کے اوپر یہ الزام لگے کہ یہ ایک نیکسٹ ایک ڈائنسٹی بننے جا رہی ہے. نہیں, آپ ایسے لوگوں کو لے رہے ہیں شیخ رشید اور آپ جن کے مطلب سے جن کے نا ہاں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. میرا مطلب ہے مطلب میرا آپ سمجھے نہیں بات, میری بات نہیں سمجھے. میں نے اپنے سیاست کے اندر میں اس چیز میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ جس دن آپ کو یہ لگے کہ عمران اپنے کال آف فیل میں تضاد ہے عمران کے, تو آپ عمران کے خلاف بھی کو نواز کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں یہ آخری سوال جاوید صاحب سے, آپ کو عید کے موقع پہ کوئی جاوید صاحب سے کچھ بات کرنا چاہیں, اس سے آپ ان کو کسی اپنے انٹرویو کی بات کر دیں گے, ادھر کیوں دیکھ. جاوید صاحب سب سے پہلی بات یہ کہ میری ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, وہ ایک شعر بھی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ چل تقدیر سے پہلے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ جب بھی شو سٹارٹ کریں اپنا, جب بھی آپ پروگرام کریں ٹی وی پہ آئیں, پلیز 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 یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بولیں گو نماز گو, بس آپ نے یہ اتنا کام کرنا ہے, باقی آپ کا بھائی دیکھ لے گا. خان صاحب صرف خواہشوں سے اقتدار نہیں حاصل ہوتا, محنت کرنی پڑتی ہے, کام کرنی پڑتا ہے, اور آپ کے پاس خیبر پختونخوا ایک صوبہ ہے, اگر آپ وہاں پہ کام کر لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی سیاست کو کوئی نقصان پہنچ سکے گا. یہ سب لوگ آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے, ہٹ جائیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی واپس چلی جائے گی, کسی جگہ نظر نہیں آئے گی, پاکستان مسلم لیگ نون بھی غائب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کا شکریہ. میں نے کہا عید کے موقع پہ آپ کم از کم عید مبارک, اور یہ ذرا خوشخبری. دیکھیں آپ نے اتنی بڑی وہ کیا, آپ نے فیور کیا, چونکہ اور میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ سر ہر جگہ دیکھیں جاوید صاحب, ہر جگہ جو ہے ایک اپنے لوگوں کو فیور کی بات ہوتی ہے. خالد گجر ہے اور اس نے ایک جرنلسٹ کو بلانا ہے, اور اس نے سب کو چھوڑ کے بولا چونکہ یہ گجر ہے تو ان کو بلانا. دیکھیں یہ کلچر نہیں چلے گا. یہ خالد بٹ ہے, ذہن میں رکھیے گا آپ. اور آہستہ جیسے گلو بٹ مشہور ہو گیا ہے, اسی طرح یہ خالد بٹ بھی مشہور ہے. نہیں جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ کو بہت عید مبارک, اور آپ بہت انجوائے کریں گے آئی ہوپ, اور آپ ہمیشہ میں وقت دیتے ہیں. آپ کا شکریہ سر. مہربانی. شکریہ جاوید صاحب ساتھ تھے سر. آپ ایک چیز کا غم اس آدمی کو لیے چلا جائے گا دنیا سے. کس کو, آپ کو یا جاوید صاحب؟ آپ کے بھائی کو. آپ کے بھائی کو, آپ کے نہیں, آپ کے بھائی کو. نہیں آپ کے بھائی کو, عمران بھائی. لیڈیز کو تو میں بھائی بولتا بھی نہیں, اور لیڈیز ہمارے سامنے بیٹھی ہے, ایک لیڈیز ہمارے سامنے بیٹھی ہے. میں اس سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ تو ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کافی پینی ہے, وہ دیٹس سم تھنگ. سر یہ ہم نے کب ڈیسائیڈ کیا؟ اچھا ہم نے نہیں کیا. نہیں کیا سر, مجھے اگر دنیا میں کوئی نہ ملا میں اس بطخ کو لے جاؤں گا. میرا کوئی وہ نہیں ہے. جہاں کہیں سے مجھے کوئی بھی ایک چانس نہیں ہے, میں بطخ پہ چانس نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے سر, میں ختم ہو گیا. آپ کو عید مبارک ہو سر, بہت بہت. تو بھی اگر بگ پہن کے آ جائے تو بڑا یہ تو سر. جی آج کے لیے اتنے خواتین نظر عمران خان صاحب شروع جن سے بات کر رہے تھے عید کے موقع. ایک دفعہ بول دیں. ہم کنٹینر سے آج کے لیے اتنے خواتین نظر حاضر ہوں گے کسی. ایکسکیوز میں ذرا جلسہ سیلفی لے لوں, یہ بطخ سیلفی لینا چاہیے. جی آج کے لیے اتنے خواتین نظر. That's all for today. یہ آپ کو منہ چلا رہی ہے. بسم اللہ.